گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا یہ سلسلہ اور آج کے دن کا ہمارا یہ سلسلہ جو ہوا کرتا ہے، اس میں خاص موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اس سے متعلق احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع قربانی کا جانور، یعنی قربانی کا جانور جو لیا جاتا ہے اس سے متعلق جو احکام ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کالز ہوں گی اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں حصہ قربانی کے اندر ڈلواتے ہیں یا مطلب کسی سے اپنی قربانی کرواتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا احکام انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم نماز پڑھتے دوران آنکھیں بند کر لیں تو نماز کا ثواب نہیں ملتا، یا پھر کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر ہم بھول جائیں کہ ہم نے ایک رکعت پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد محمود گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کل یہ جو ٹچ والے فون ہیں یا آئی پیڈ پہ ہم قرآن مجید اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کو پڑھنے کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا کہ آیا اس کو بغیر وضو وہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو چھونا بھی ہوتا ہے؟ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا، جزاک اللہ خیر۔ بس انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں وحید عطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو گھر میں اپنی گائے دودھ دیتی ہے اور وہ اس کو بیچتا ہے، کیا وہ اس پر اس کو کچھ عشریہ اور کچھ وغیرہ دینا ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ انسٹالمنٹ کیا ہے، اور یہ قرض کی ادائیگی میں آئے گا؟ یہ کیا ہے؟ یعنی جو سامان وغیرہ، یہ جو کوئی بھی گاڑی وغیرہ لی جاتی ہے انسٹالمنٹ پہ، تو یہ اس کی ذرا رہنمائی فرما دیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا درست ہے؟ یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نماز کے دوران آنکھیں بند کرنا یا رکعت اگر بھول جائیں تو اس صورت میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز تو اگرچہ ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے آنکھیں بند کرتا ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھولتا ہے تو خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، صحیح۔ سامنے آئینہ موجود ہے، اس میں اس کی اپنی تصویر نظر آ رہی ہے، صحیح۔ جس کی وجہ سے جو خشوع و خضوع میں خلل آ رہا ہے، یا ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے جہاں پر دیگر افراد جو ہے وہ اپنی کسی اور جو ہے مصروفیت میں مشغول ہیں، صحیح۔ جس کی وجہ سے اس کا دھیان نماز سے ہٹ کر اس چیز کی طرف جانا ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر
اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے اور اس میں خشوع و خضوع مکمل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو پھر کراہت تنزیہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ رکعات بھول گئے، تو دیکھیں رکعات بھول گئے تو اگر زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے تو نئے سرے سے نماز ادا کر لیں، ٹھیک۔ اور اگر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کئی بار جو ہے وہ رکعات بھول جاتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ یا تو ظن غالب کریں، زیادہ سے زیادہ جس رکعت پر دھیان جمے کہ یہ میری دوسری ہے یا تیسری ہے، جس پر دھیان جمے اس کے مطابق اپنی نماز مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ظن غالب بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ کم والی جانب کو اختیار کریں، مثلا 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے تو اس کے تیسری شمار کریں، اور اس صورت میں تیسری پر بھی قاعدہ کریں اور چوتھی پر تو قاعدہ کریں گے ہی، اور آخر میں پھر سجدہ سہو بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے وحید بھائی تھے ہند سے، گائے کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ گائے دودھ دیتی ہے، اگر اس کو ہم بیچ دیتے ہیں تو کیا اس پر بھی کوئی فدیہ وغیرہ ہوگا، کیا ہوگا؟ دودھ پر عشر شاید انہوں نے کہا، دیکھیں عشر تو جو ہے وہ زمین کی پیداوار پر ہوتا ہے، گائے کی جو دودھ بیچا جا رہا ہے اس کے اوپر عشر تو نہیں ہے۔ اب جو دودھ بیچا جا رہا ہے اس سے جو مال حاصل ہو رہا ہے وہ اگر اس شخص کی حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں ہے، صحیح۔ اور اگر وہ بچتا ہے تو ایک کاروبار ہے اس کا، صحیح۔ تو اب جو بچے گا اور جو مال اس کے پاس آئے گا وہ بچے گا، اس پر سال گزرے گا، دیگر نصاب ساتھ ہوگا، نصاب کی مقدار کو پہنچے گا تو زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے، اگر جو ہے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے اور دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائے، صحیح۔ اور وہ بھی اس کی انکم کے اوپر، خود بھینس پر یا گائے پر زکوٰۃ لازم نہیں ٹھیک ہوگی۔ ہے۔ انسٹالمنٹ قسطوں پر جو سامان خریدا جاتا ہے یہ کیا ہے، تھوڑی وضاحت اگر اسی کر دیں۔ انسٹالمنٹ یا قسطوں پر جو خریداری ہے تو خرید و فروخت ہی، شرعی اعتبار سے بے ہی ہے کہ خرید و فروخت ہی ایک چیز کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یعنی ادھار ایک ہوتی ہے نقد بے اور ایک ہوتی ہے ادھار، پھر ادھار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی یکمشت ادھار کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک یہ کہ قسطوں کی صورت کے اندر ادھار کی ادائیگی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو قسطوں کا نظام چل نکلا ہے بہت ساری چیزوں سے متعلق، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اولاً وہ 2 قیمتیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کیش میں لیں گے تو اس کی قیمت مثلاً 5,000 ہے، اور اگر آپ ادھار میں قسطوں پہ انسٹالمنٹ پر لیتے ہیں تو اس کی قیمت 7,000 روپے ہے، اور آپ کو ہر مہینہ جو ہے وہ 2 قسطیں دینی ہوں گی، 2,000 روپے، اور جو ہے وہ 1,000 روپے ایڈوانس دینا ہوگا۔ صحیح۔ تو اب اگر خریدتے وقت یہ طے کر لیں کہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 7,000 روپے ہے اور اس کی ادائیگی ہم اس طریقے سے کریں گے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر نقد میں اس چیز کی قیمت کم ہے اور ادھار میں زیادہ ہے تو یہ سود ہے۔ یہ مطلقاً سود نہیں ہے، یہ سود اس وقت ہوگا جب کہ یہ کہا جائے کہ اس چیز کی قیمت تو 5,000 ہی ہے اور جو آپ پیمنٹ لیٹ دیں گے اس لیٹ دینے کی وجہ سے 2,000 آپ مجھے زیادہ دیں گے، تو یہ اب جو رقم آ رہی ہے یہ اس چیز کے بدلے میں نہیں آ رہی، صحیح۔ جو 2,000 اضافی آ رہے ہیں بلکہ یہ مدت کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو یہ تو سود ہوگا۔ اور اگر اس چیز کی قیمت ہی 7,000 طے کر لی جائے کہ بھئی یہ چیز ہی 7,000 روپے کی ہے تو اس صورت میں حرج نہیں ہے اور سود نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر قسط لیٹ ہوگی تو اس کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے فیصد جو ہے وہ مزید اضافہ کے طور پر دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر قسط ادا نہیں کی تو یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کی چیز ہم ضبط کر لیں گے، واپس لے لیں گے۔ تو اس طرح کی جو دیگر ناجائز شرائط ہیں وہ انسٹالمنٹ کے سودے کو ناجائز کر دیتی ہیں اور اس کی شرعاً اجازت نہیں رہتی۔ عمومی طور پر یہ شرائط موجود ہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اگر کوئی ان شرائط سے پاک جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر کوئی چیز خریدے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ اس پر قربانی واجب ہے تو کیا اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی واجب ہوگا؟ بالکل، جب قربانی دیکھیں جب واجب کوئی بھی واجب کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے متعلق جو ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو جب اس کی ادائیگی کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب ایک شخص مال والا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اب مال سے متعلقہ جتنے احکام ہیں اس کے اوپر وہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ نہیں جانے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس پر زکوٰۃ کب لازم ہوئی، اس پہ صدقہ فطر ہے یا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اور اسی طریقے سے اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اور جتنے بھی معاملات حج ہو گیا اور
جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اقارب، ان کا نفقے کا وجوب ہوتا ہے، ان کے اخراجات کا وجوب ہوتا ہے، یہ سب چیزیں مال سے متعلق ہے۔ مال ہوگا اور اس کی ایک خاص حد بیان کر دی گئی نصاب سے متعلق، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر یہ چیزیں لازم ہوں گی۔ تو جب مال آنا میرے پاس شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال سے نوازا، تو اب مجھے چاہیے کہ اس سے متعلق رب تعالیٰ نے جو مجھے مال دیا ہے، میرا تو ہے نہیں، سب کچھ دیا وہ رب کا ہے، تو اب جس رب نے دیا ہے تو اس رب نے اس مال سے متعلق جو احکام بیان کیے ہیں میں ان کو جانوں اور سیکھوں اور ان پر عمل کروں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے متعلقہ احکام پر عمل کر کے گویا کہ رب کا شکر ادا کروں۔ صحیح۔ تو جتنے بھی مسائل ہیں ان میں اس اعتبار سے اولاً یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر میرے پاس مال آیا ہے تو میرے سے متعلق کیا کیا احکام ہیں۔ پھر جب ان میں کوئی خاص آ گیا، جیسے قربانی کا موقع آ گیا، اب پتہ چل گیا کہ قربانی مجھ پر واجب ہے، اب قربانی کرنی کس طریقے سے ہے، کون سا جانور ہوگا، کیا کیا اس کے اندر شرائط ہیں، کس دن کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب جب قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح بھی ہو گیا، خرید بھی لیا گیا، اب اس کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ اس میں سے کیا کیا آپ کھا سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کھا سکتے، یا اس کے گوشت کے ساتھ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے، اس کی کھال سے متعلق کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ سیکھنا ضروری ہے۔ ایک رسالہ ہے ابلغ گھوڑے سوار، اس میں کافی حد تک ضروری مسائل جو قربانی سے متعلق تھے وہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس رسالے کو حاصل کر لیں، اس کا اول تاخیر مطالعہ کر لیں۔ جی کالز ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی روز لاہور سے گجرات جو ایک مسافر کی نماز کا بنتا ہے، تقریباً 92 کلومیٹر سے زائد ہو جاتا ہے، اور روز لاہور سے گجرات اپنا کام کرنے کے لیے آتا ہے، اس دوران نماز ظہر اور عصر کیا وہ قصر ادا کرے گا کہ پوری نماز ادا کرے گا؟ وہ روز اسلامی بھائی روز لاہور سے گجرات آتے ہیں کام کے لیے اور واپس روز شام کو اپنے شہر لاہور میں چلے جاتے ہیں، برائے کرم جواب ارسال فرما دیں۔ انشاءاللہ سوجل عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد الہی اطاری بول رہا ہوں۔ وراثت میں بہنوں کا حصہ کیسے نکالا جاتا ہے اور کتنے گنا ہوتا ہے؟ مہربانی شفقت فرمائیں بتا کے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق بول رہا ہوں جدہ سے۔ میرے دو سوال ہیں مفتی حضرات سے۔ ایک سوال پہلا ہے کہ تہجد کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا ٹائم جو ہے مخصوص کیا ہونا چاہیے؟ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں یا کوئی خاص صورتیں اس کے لیے ہو جاتی ہیں، اور کتنے نفل پڑھے جاتے ہیں؟ کوئی خاص مقرر ہیں یا اپنی مرضی سے جتنے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بلیوں کو یا پرندوں کو کھانا کھلاتا ہے کیا یہ بھی صدقہ میں جاتا ہے یا کہ نہیں؟ رہنمائی فرما دیں مہربانی صاحب۔ جی اگلی کال۔ میرا نام سید فیض الحسن قادری ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ میری ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے کبھی، تو میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، اور کبھی طبیعت بہت بوجھل سی ہو رہی ہوتی ہے، جب بھی میں نماز کو قضا کرنے کی بجائے بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ کیا مطلب یہ میرا عمل مناسب ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ لاہور سے گجرات جاتے ہیں ڈیلی، 92 کلومیٹر بنتا ہے غالب۔ دیکھیں لاہور اگر ان کا وطن اصلی ہے تو اب اگر گجرات روز آنا جا رہے ہیں اور روز آنا واپس آ رہے ہیں تو گجرات کے اندر تو یہ نماز قصر ادا کریں گے، اور چونکہ لاہور وطن اصلی ہے تو لہٰذا وہاں پر جب بھی آئیں گے تو وہاں پر اپنی نماز مکمل ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو مکمل ادا کریں گے۔ صحیح۔ جب کبھی گجرات کے اندر جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوگا تو پھر وہاں پر بھی نماز مکمل ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز، امیر اہل سنت کا، اس کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس حوالے سے مزید مسائل انشاءاللہ آپ کے علم میں آ جائیں گے۔ وراثت کے حوالے سے تھا کہ بہنوں کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ بہنوں کا حصہ جو ہے وہ جیسے بھائی کا اگر 2 حصے ہیں تو بہن کا
ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے عورتوں کا دگنا حصہ ہے، تو یعنی عورت کا ایک حصہ تو مرد کا 2 حصے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ مرحوم کی بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے حصے کے اعتبار سے تقسیم، ایک یہ ہے کہ مرحوم کا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے اور بہنیں ہیں، ان کے حصے کے اعتبار سے تقسیم یہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب جو خاص صورت ہے تو وراثت کے معاملات کے اندر اپنے طور پر مسئلے کو حل کرنے کے بجائے کسی بھی سنی عالم دین سے، مفتی صاحب سے آپ تحریری فتویٰ ہی حاصل کریں وراثت سے متعلق، اور اس میں دی ہوئی تقسیم کے مطابق ہی وراثت کو تقسیم کریں۔ ٹھیک ہے۔ طارق بھائی تھے ہمارے جدہ سے، تہجد کا وقت کیا ہے، کون سی سورت پڑھیں اور کتنے نوافل پڑھیں؟ تہجد کا وقت جو ہے وہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد ایک لمحہ نیند ہو جائے اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک یہ موجود رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سویا ہو۔ اب سونے کے بعد جب اٹھے گا تو گویا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب وہ چاہے کوئی 10 بجے ہی جو ہے وہ سو کر اٹھ جائے، صحیح۔ اگر جو ہے وہ عشاء پڑھے بغیر سویا اور پھر اٹھا تو ابھی تہجد کا وقت شروع نہیں ہوگا، عشاء پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک رکعات کا تعلق ہے تو 2 رکعتیں کم از کم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعات تک پڑھنا ثابت ہے۔ اور صورتوں کا کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ خاص صورتیں ہی پڑھنا ضروری ہوں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ انہی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی پرندوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی کیا صدقہ ہوگا؟ بالکل، پرندوں کو بھی اگر کھانا کھلائیں گے تو اس میں ضرور صدقے کا ثواب ملے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ جاندار کو کھانا کھلانے میں بالکل ثواب ہے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو شخص کسی مردہ زمین کو جو ہے وہ زندہ کرے تو اب اس کے اندر کچھ نہ کچھ کھیت وغیرہ یا کوئی چیز بوئے گا، اب اس سے پرندے جو چگ لیں گے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس نے اگرچہ پرندوں کے لیے نہیں زمین کو سیراب کیا تھا، اپنی کھیتی باڑی کے لیے کیا تھا، لیکن اس میں سے جو پرندوں نے انتفاع حاصل کیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو جو قصداً جو ہے وہ پرندوں کو کھلائے گا تو بالکل یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو فاسق جو ہے وہ پرندے ہیں، چیل کوے وغیرہ، ان کو جو دعوت کرنے کا اہتمام جو ہے وہ رائج ہے کہ ان کے جو ہے وہ چھیچڑے وغیرہ لا کر جو ہے وہ کھلائے جاتے ہیں عام دنوں میں بھی، اور خاص طور پہ جو ہے عید الاضحیٰ۔ تو اب اس میں گھر کے جو بھی سامان اس طرح کا نکلا وہ جمع کیا اور پھر چھت پہ جا کے کھلا رہے ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ منع ہے، کیونکہ چیل کووں کی دعوت کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، تو مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سید صاحب تھے ہمارے، ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، جب بھی نماز قضا نہیں کرتے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں فرض، واجب اور سنت فجر کے اندر قیام فرض ہے، تو اس میں تو بلا عذر شرعی جو ہے وہ اگر بیٹھ کر نماز ادا کریں گے تو گویا قیام نہ ہوگا، قیام نہ ہوگا، اور قیام فرائض نماز میں سے ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ تو اب طبیعت میں تھوڑا سا بوجھل پن یا تھوڑا بہت درد جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنے کے لیے رخصت نہیں بنے گا، تو لہٰذا کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں۔ ہاں اگر واقعی جو ہے وہ شدید عذر ہے، شدید درد ہے، کھڑا ہوا ہی نہیں جا سکتا، کسی سہارے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، کچھ دیر کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پھر بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو سہارا لے کر کھڑا ہو۔ ٹھیک۔ اگر صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو کم از کم وہی کھڑے ہو کر کہے، پھر اس کے بعد جب ہمت نہ رہے پھر بیٹھ جائے، تو بالترتیب جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 رکعت تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، 2 بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، وہ بولے میں 4 ہی بیٹھ کر پڑھ لوں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ 2 کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اسے 2 کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ فرض، واجب یعنی وتر اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، اس کے علاوہ دیگر نوافل وغیرہ کے اندر جو ہے وہ قیام جو ہے وہ فرض نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، دوران سلسلہ مختلف کتابوں کی طرف آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، تو کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے دارالفتا اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام یہ شائع ہو چکا ہے، آپ اس رسالے کو حاصل کر لیں، مزید معلومات آپ کے علم میں آ جائے گی۔ حضور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ حصے داری جو ہوتی ہے، کوئی اپنی قربانی کسی سے کرواتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا احتیاطیں ہیں، کیا احکام؟
دیکھیں حصے داری جو ہے وہ جیسے اب تو ہمارے ہاں اجتماعی قربانیوں کا اہتمام ہوتا ہے، بڑے پیمانوں پر ہوتا ہے، کہیں مسجد والے کروا رہے ہیں، کہیں مدرسے والے کروا رہے ہیں، کہیں کوئی تحریک تنظیم ویلفیئر کروا رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ آپس میں بھی کر لیتے ہیں، گلی محلے کے چند افراد نے مل کے کہ چلے ہم اپنی گائے لے آتے ہیں، یا جو ہے وہ رشتہ داروں میں سے جو ہے وہ 5-6 مل گئے چلیں یار ہم اپنا جانور لے آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع سے ہی رائج ہے، اور اب اجتماعی قربانیوں کا جو ہے وہ سلسلہ رائج ہے، اور لوگ اس کے اندر جو ہے وہ ایک آسانی محسوس کرتے ہیں کہ یار نہ جو ہے قصاب کو بلانا پڑے گا، نہ کچھ، بس سیدھا سیدھا گوشت لے کر آ جائیں گے۔ اب اس میں عجیب و غریب بعض جگہوں پر نظام ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں نے بینر پر لکھا ہوا تھا کہ کچھ 6000 سم تھنگ کا 5 کلو گوشت لے جائیں، اور اگر جو ہے وہ آپ 8000 کا حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ کو 7 کلو گوشت ملے گا۔ تو یعنی یہ کیا قربانی ہو رہی ہے یا آپ گوشت بیچ رہے ہیں؟ صحیح۔ تو اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب وہ ایک عبادت ہے نا، اس کو عبادت کی نیت سے کرنا اور اس کی اہمیت کو جان کر اگر کوئی کرے گا تو وہ لاپرواہی نہیں کرے گا، اور ایک سر سے بوجھ اتارنے والی بات اگر کرنی ہے تو پھر یہ ان چیزوں کے اندر لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ اجتماعی قربانی میں یا کسی بھی جگہ حصہ لے رہے ہیں تو عموماً آپ خود پھر وہ سارے کام نہیں کرتے، جانور کی خریداری سے لے کے ذبح تک، تقسیم تک، آپ کسی ایک کو وکیل بنا دیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ جو آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یار میرا جانور ذبح کر دیجئے گا، میں اس جانور میں حصہ لے رہا ہوں، یا ایسا بھی ہوتا ہے بیرون ملک والے ہیں، یہاں پر اپنے کسی رشتہ دار کو جو ہے فون کر کے کہہ دیا کہ بھئی میں پیسے بھجوا رہا ہوں، آپ اس کا جو ہے بکرا لے کر ذبح کر دیں، میری طرف سے قربانی کر دیں۔ تو اب اس کے اندر جو آپ نے سامنے والے کو وکیل بنایا ہے جو آپ کی قربانی کو درست طریقے سے ادا کرے، تو کیا اولاً وہ اس بات کا اہل بھی ہے کہ وہ آپ کی جانب سے قربانی ادا کر سکے؟ ان معنوں میں کیا اسے پتہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور کیسا خریدنا چاہیے، قربانی کے جانور خریدنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، خریدنے کے بعد پھر اس کے ذبح میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، پھر ذبح کے بعد اس کے گوشت بنانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کے تقسیم کاری کے عمل کے اندر کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا یہ ساری باتیں وہ جانتا ہے؟ عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے، اور پھر جو ہے وہ بس صرف بااعتماد یا جن کو تجربہ ہے کہ وہ عرصے سے قربانی کر رہے ہیں یا منڈی سے جو جانور خریدنے کی مہارت ہے تو ان کو جو ہے وہ پیسے تھما دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ قربانی ایک عبادت ہے، آپ کی اگر وہ عبادت ضائع ہو گئی، پیسے تو آپ کے گئے، الٹا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کے اندر جب آپ دیکھیں گے اپنا نامہ اعمال تو وہاں قربانی غائب ہوگی، آپ کہیں گے میں تو 10 سال میں نے قربانی کی ہے، یہاں ایک قربانی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو افسوس ہوگا۔ یہاں پر ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز کے لیے کسی کو امام منتخب کرتے ہیں تو اس کی قرات، اس کی داڑھی شریف اور پورے احکام دیکھ کر اس کو اپنا امام بناتے ہیں کہ اس کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کیا قربانی میں بھی اسی طرح کا؟ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں عمومی طور پر تو نماز میں بھی کہاں اس بات کی جو ہے وہ احتیاط ہوتی ہے کہ جناب جو ہے وہ یعنی مساجد کی حد تک تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر 4 افراد موجود ہیں اور اب جو ہے وہ جماعت کرنی ہے تو اب کہاں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اب تو جس کی داڑھی بڑی ہے وہ آگے ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی جگہ حصہ ڈال رہے ہیں وہاں نظام کیا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہ اگر کوئی ویلفیئر بھی ہے، تنظیم بھی ہے، کوئی بھی ہے جو حصے کا اہتمام کر رہی ہے، وہاں آپ دیکھیں تو کہ وہ کرنے والے کون ہیں، ان کو دین کی کتنی جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہے، کیا معاملات جانتے ہیں، وہ ذبح کس طریقے سے کرتے ہیں، خریداری کس طریقے سے کرتے ہیں، کیا نظام بناتے ہیں۔ ساری گایوں کا گوشت جو ہے وہ مکس کر دیا، 5-5 کلو جو ہے وہ بانٹ دیا، بقیہ کہاں گیا؟ تو یہ جو مکمل نظام جو ہے خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور جو قربانی ایک عبادت ہے وہ کاروبار بن گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، جو افراد اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں اجتماعی قربانیوں کا، ان پر لازم ہے کہ اجتماعی قربانی سے متعلقہ سارے احکام جو ہے وہ سیکھیں، ورنہ وہ دوسروں کی قربانیاں ضائع کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں جو میں اپنی قربانی کسی جگہ حصہ ڈال رہا ہوں تو کیا وہ درست جگہ ہے، وہاں پر میری قربانی درست طریقے سے ادا ہوگی۔ ایسا تو نہیں جو مجھے گوشت ملے گا تو کسی اور کا گوشت مل رہا ہو،
گوشت کے اندر تقسیم کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وزن کے ساتھ تقسیم کیا جائے. صحیح. اندازے سے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر سود کا ایک معاملہ آ جاتا ہے. صحیح. بولیں گے بھئی گوشت میں سود کہاں سے؟ سود تو پیسوں کے اندر ہوتا ہے یا سونے چاندی میں ہوتا ہے. جی ہاں، گوشت کے اندر بھی جو ہے وہ سود کی صورت پائی جاتی ہے، تو اس سے بچنا بے حد جو ہے وہ ضروری ہے. یہی نہیں کہ آپ کے گوشت کے اندر ہی حرام اجزاء جو ہے وہ کٹ کر ملے ہوئے اور آپ کھا رہے ہیں. صحیح. آپ کو پتہ ہی نہیں. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری. اسی طرح قربانی کی خریداری سے پہلے ہی وہ جو جانور آپ کے لیے آیا وہ عیب دار تھا، غیر عیب دار تھا، کس طریقے سے تھا، اس چیز کا اہتمام نہیں ہے. یا جو ہے وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ عمر میں پورا تھا یا نہیں تھا. صحیح. تو یہ بعض جگہوں پر میں نے خود باقاعدہ دیکھا کہ جو اس طریقے کے جانور لے کر آئے ہوئے تھے، تو اب وہی جو بیوپاریوں کا انداز ہوتا ہے کہ جناب اس کے دانت بس گر گئے، آنے والے ہیں. صحیح. تو اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ خریدا ہوا کہ جناب وہ مسلمان ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے تو ہم تو اس پر اعتماد کریں گے. تو اب وہی کہ دینی مسائل سے ناواقفی اور اس کی بنیاد پر خود بھی جو ہے وہ گناہوں میں پڑ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں میں اس طرح ڈال رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں ضائع کر رہے ہیں. تو آپ 100 مرتبہ سوچیں اور اس کے بعد ہی کسی جگہ حصہ ڈالیں. صحیح. اور یہ سارے مسائل صرف بڑی اجتماعی قربانی جو کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں، کوئی ایک جانور بھی کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے جس طرح 100 کرنے والے کے لیے ضروری ہے. تو اگر آپ اپنے ہاں جو ہے وہ رشتہ داروں میں ڈال رہے ہیں، گلی کے اندر محلے داروں میں ڈال رہے ہیں، پڑوسیوں میں ڈال رہے ہیں، تو وہاں دیکھ لیں کہ کیا وہاں پر کوئی ایسا ہے جو ان تمام دعوت اسلامی کی آپ اجتماعی قربانی کا اگر سسٹم دیکھیں تو باقاعدہ مکمل وکالت نامہ ہے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس میں ایک ایک چیز کی وضاحت ہے. صحیح. کہ آپ کی یہ رقم ہمارے پاس امانت ہے، اگر یہ ضائع ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ چھن جاتی ہے اور ہماری جانب سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی تو اس صورت کے اندر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. کیونکہ لازمی سی بات ہے اگر کسی کی رقم چھن گئی تو اب بقیہ کی رقم سے تھوڑی اس کے لیے جانور خریدا جائے گا. صحیح. ہر ایک کی رقم سے اسی کے لیے جانور خریدا جائے گا. پھر اخراجات تک کی وضاحت کر دی کہ اس سے کیا کیا اخراجات ہوتے ہیں. ٹھیک. گوشت کے شوپر تک کی وضاحت کر دی کہ بھئی یہ بھی اخراجات جو ہے وہ ہم آپ کے انہی پیسوں سے کرتے ہیں. پھر اس کا ایک نظام باقاعدہ دیا کہ جو پیسے بچ جائیں وہ واپس کیے جائیں. تو یہ ایک ماشاءاللہ اتنا بہترین انتظام دیا گیا کہ کرنے والے کو بھی اطمینان ہو اور شرعی اعتبار سے کرنے والے اور کروانے والے دونوں ہی جو ہے وہ مطمئن ہوں، ان کا ضمیر مطمئن ہو کہ یہ واقعی ہم نے ایک عبادت کی ادائیگی کی ہے، اور کروانے والے یہ سوچیں کہ ہم نے ایک مسلمان کی عبادت کی ادائیگی کرنے میں مدد کی. سبحان اللہ. تو اس پر جو ہے وہ ثواب کے بھی مستحق. صحیح. اچھا، اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، ساس ہیں اور دیگر اس طرح کی دادا نانی وغیرہ، تو ان کا بھی حصہ شامل کر سکتے ہیں اس میں؟ جی ہاں، ان کی جانب سے حصہ شامل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. اب 2 صورتیں، ایک ہی کہ وہ وصیت کر کے گئے ٹھیک کہ میری جانب سے قربانی کر دینا، تو اس صورت کے اندر جو اس قربانی کا گوشت ہوگا وہ سارا کا سارا شرعی فقراء پر صدقہ کرنا لازم ہوگا. ٹھیک. اور ایک یہ کہ انہوں نے وصیت نہیں کہ ہم ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ کسی بھی اپنے مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں. اور 3 حصوں کا جو حکم ہے کہ ایک حصہ غرباء کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پونہ ہند سے حسین اختری عرض کر رہا ہوں. جی میں نے کسی کو 2500 روپے ادھار کے طور پہ دیے تھے، مگر ابھی ان کی حالت بہت خستہ ہے. کیا میں اس پیسے کو زکوٰۃ کے طور پہ انہیں چھوڑ دے سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر. جواب فرمائیں. انشاءاللہ. جی اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طارق مدنی ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں. مفتی حضرات سے ذرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم 8 تاریخ کو مینا میں بجائے رکنے کے ڈائریکٹ عرفات میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا، ہم لوگ جدہ میں رہنے والے ہیں، آخر اگر کو آپ الوداع بعد میں کر لیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ رہنمائی فرمائیں ذرا، مہربانی. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے اپنی والدہ کے لیے ایک بندے سے 50,000 روپے لیے ہیں، تو ایک مہینے کے بعد جب میں اس کو واپسی لوٹانے کے لیے میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے مجھے 1 مہینے کے لیے سود ادا کرو، تو وہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا مجھے جواب دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں بھولے سے سورت ملا لی جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2,500 روپے کسی کو ادھار دیے، وہ نہیں دے رہا، تو کیا اب اس کو ہم زکوٰۃ بنا لیں؟ زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو یہ کریں کہ آپ اسے 2,500 روپے دے دیں کہ یار یہ جو ہے میں نے آپ کو دی ہے، زکوٰۃ کہہ کر بھی دینا ضروری نہیں ہے۔ اب جب وہ قبضہ کر لے، اب آپ اس سے کہیں کہ آپ کے اوپر جو میرا قرض تھا 2,500 وہ آپ مجھے واپس کر دیں، پھر وہ بھلے وہی 2,500 روپے آپ کو دے دے، تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرض بھی آپ کو وصول ہو جائے گا۔ لیکن یہ کرنا ضروری ہے، صرف ویسے ہی ذہن میں رکھ لینا کہ بس وہ زکوٰۃ ہو گیا اور اسے کہہ دیا معاف کر دیا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں۔ ایک ہیلا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے۔ ٹھیک، 8 تاریخ کو مینا شریف جاتے ہیں اور وہاں کی جو رونقیں ہیں وہ سارے معاملات، لیکن ڈائریکٹ عرفات چلے گئے، تو اس حوالے سے دیکھیں مینا شریف کے اندر جو ہے وہ 8ویں کی ظہر سے لے کے 9ویں کی فجر تک کا وقت گزارنا اور یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی مینا کے یہ وقت نہیں گزارتا تو سنت مؤکدہ کا جو ہے وہ تارک ہوگا، لہٰذا سنت وہ اس مقام کے اوپر جب بندہ ہر عمل جو ہے وہ کسی کی پیروی میں کر رہا ہے، صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جو ہے وہ رک جانا اور آپ علیہ السلام کے اس عمل پر عمل نہ کرنا ایک محرومی کی بات ہے۔ تو حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ رکیں اور صبح تک رکیں۔ مکمل طور پر ہی اگر کوئی نہ رکے تو یہ تو اس کی جانب سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ 8 کی عشاء کے بعد جو ہے وہ عموماً معلم جو ہے وہ عرفات کی طرف لے جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ رستہ جانتے ہیں کہ پہنچ سکتے ہیں خود تو آپ رک جائیں، یا دیگر احباب ایسے ہیں جو رکے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ عرفات پہنچ سکتے ہیں تو آپ رک جائیں اور جو ہے وہ 9ویں کی صبح کو عرفات کی طرف نکلیں۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، آپ کو پتہ ہے قافلہ گم ہو جائے گا، میں اپنے خیمے میں نہیں پہنچ سکوں گا، پریشان ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں پھر معلم کے ساتھ آپ چلے جائیں رات کو۔ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ اور ویسے بھی ایک عقلاً بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مینا شریف کے اندر رکنے کے حوالے سے کوئی رخصت ہوتی یا اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو اتنا بڑا اہتمام کیوں ہوتا وہاں پر، اتنے ہزاروں کے حساب سے خیمے، پھر کھانے پینے کا اہتمام، تو ظاہر ہے مینا کا وقوف، علماء نے فرمایا نا کہ مینا کا وقوف یعنی مینا میں جو ٹھہرنا ہے پہلے، وہ اس لیے ہے کہ عرفات میں جب بندہ جا رہا ہے نا، خاص بارگاہ الہی میں جب بندہ جا رہا ہے، اس کے لیے تیاری 5 نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو تمام کثافتوں سے، گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے آپ کو اس کی چیز کے لیے تیار تو کرے کہ رب کی بارگاہ میں پیش تو ہو سکے۔ صحیح، کہیں بھی بندہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتا ہے، تو اب رب کی بارگاہ میں اور اس عظیم بارگاہ میں جہاں جو ہے مغفرت یقینی اور حتمی ہے، تو اب اس بارگاہ کی طرف جا رہا ہے تو بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں کم از کم پیچھے جو ہے وہ جو 5 نمازوں کا وقت ہے اور اس اوقات کے درمیان میں بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی اور عبادت الہی میں مصروف رہے تاکہ عرفات میں تجلیات کا نزول بھی برداشت کر سکے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مجھے بھی سعادت ملی ہے، تو اب ظاہر ہے کھانا پینا تو انسان کی ضرورت ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ وہی بات ہے کہ عبادت کے اندر کچھ ہمارے ایسے معاملہ شامل ہو گئے، جیسے اب قربانی کے ایام ہیں تو یہ 10 راتیں کتنی اہم ہیں عبادت کے حوالے سے، لیکن وہ اب جانور لے کر گھوم رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ بھی دیکھا گیا، تاش پتے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اب مینا شریف کے اندر بھی یہ دیکھا گیا کہ وہ کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یعنی قرآن لے کر بیٹھنا، عبادت کرنا، اس حوالے سے دیکھیں قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام، یہ تو ایک صوفیہ کا جو ہے وہ ایک پرانا جو ہے وہ اصول بتایا ہوا ہے کہ کم کھانا اور کم سونا اور کم گفتگو کرنا، یہ چیز انسان کو جو ہے وہ رب کا قرب دلا دیتی ہے۔ صحیح۔
تو اب مینا کے اندر جب آپ موجود ہیں، کچھ لمحے بعد ہی آپ کی بارگاہ الہی کے اندر جو ہے وہ ایک خصوصی حاضری ہے جس کی ہر ایک کو اجازت نہیں دی گئی، جس کو بلایا ہے وہی آیا۔ صحیح۔ تو اب اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے یہ کہ عبادتوں کو رسمی طور پہ ادا کرنے کی بجائے عبادت کو بغرض عبادت اگر ادا کرنے کا ذہن ہو تو پھر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ میں سوچوں کہ مجھے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کوئی بچہ سوچے ہیڈ ماسٹر نے بلایا ہے، تو اب اس کا کیا جو ہے وہ کیا حال ہوتا ہے کہ مجھے کیوں بلا لیا اور کیا معاملہ ہوگا۔ تو اب یہاں جو ہے وہ مالک و خالق جو ہے وہ بندے کو بلا رہا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو پہلی بار ہی جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، بعض یہ ہیں کہ جنہیں ہر سال بلایا جاتا ہے لیکن سال کے بعد بلایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ کہ کیا معلوم کہ وہاں میں جاؤں گا تو میری لبیک قبول ہوگی، رد ہوگی، کیا ہوگا، کچھ نہیں معلوم۔ تو اب ایسی صورت کے اندر مجھے جانے سے پہلے کے جو کچھ لمحات ہیں، 24 گھنٹے ہیں، 30 گھنٹے ہیں، وہ کس انداز میں گزارنے چاہیے۔ اس میں تو میری حالت ہی جو ہے وہ عجب ہونی چاہیے کہ کچھ نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ کیا پتا کہ مجھے وہاں آنے کی حاضری نہ دی جائے، اجازت ہی نہ دی جائے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی عرفات سے باہر ہوتے ہیں، عرفات کا جو ایک میدان ہے، مخصوص ایریا ہے، اس سے باہر وہ گزار دیتے ہیں جہالت کی بنیاد پہ، لا علمی کی بنیاد پر۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک وہ ہے کہ رب نے بلایا پھر اس کے باوجود چند لمحے کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا، اپنے پاس آنے کی، اپنے جو ہے خاص بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ، تو یہ بھی ہے، یا اس سے پہلے موت آ جائے، ہوا بھی اس دفعہ۔ تو اب جو ہے وہ کس کو اس بات کا معلوم ہے؟ تو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ مکہ مدینہ کی تو ہر جو لمحہ ہو وہ ایسا ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان جگہوں پر جو ہے وہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو ہے وہ کیا انداز اور کیا عمل ہوا کرتا تھا۔ ہر بندہ مومن کی خواہش ہے کہ کاش ہم بھی جو ہے وہ ان میں ہوتے، ہم بھی حضور کا دیدار کرنے والے ہوتے۔ لیکن کیا ان افراد کی جو ہے وہ جنت کے اندر بھی قرب پانے کے لیے ہم دنیا میں ایسے اعمال کر رہے ہیں، ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں قرب الہی پانے کے لیے؟ اولاً فرائض اور ثانیاً پھر نوافل کی کثرت، کیا اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں؟ تو پوری زندگی آپ کے لیے سونے، آرام کے اور کھانے کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ وقت خاص جو ہے وہ عبادت کا ہے۔ تو جو بھی حجاج جا رہے ہیں مکمل سفر حج کے اندر ایک اس بات کا اہتمام کریں کہ کم کھائیں، کم کھائیں گے تو کم سوئیں گے، اور جب کم سوئیں گے تو پھر آپ کو زیادہ لمحات جو ہے وہ عبادت کے لیے ملیں گے۔ اور کم بولیں، اور کم بولیں، کیونکہ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ کنٹرول تو ہے ہی نہیں، کنٹرول ہو نہیں پاتا، اور پھر وہ مینا کے خیموں میں جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ٹاک شوز جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں، اس پہ تان و تنقید۔ علماء نے اچھی بات فرمائی کہ وہ مقام تان و تنقید کا نہیں ہے۔ اپنے اوپر اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے تو اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ خود جو ہم نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیا ان پر بھی شرمساری کا وقت نہیں ہے، ان پر شرمندگی کا وقت نہیں ہے؟ چاہے جائے کہ جو ہم کسی اور کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کریں۔ صحیح۔ چلیں اس حوالے سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیماً کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی۔ ایک کالر تھے ہمارے کہ انہوں نے والدہ کے لیے 50,000 روپے ادھار لیے، اب جس سے لیے تھے وہ سود مانگ رہا ہے۔ کہ اس میں یہ ہے کہ سود دینا تو جائز نہیں ہے، اگر تو لیتے ہوئے ہی انہوں نے آپس میں طے کیا تھا یا پتہ ہے کہ جو دے رہا ہے وہ سود لیتا ہے پھر بھی اس سے لیے، تو اس صورت میں تو یہ بھی گناہگار ہوئے۔ اور اگر جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سود کی بات بھی نہیں تھی اور وہ سود لیتا بھی نہیں تھا، اور اب وہ مطالبہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ واضح طور پر منع کر دیں کہ سود حرام ہے اور سود میں ہرگز نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر بھولے سے سورت ملا لیں یا قصداً ملا لیں تو کیا حکم ہوگا؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، اور سورت ملانا منفرد کے لیے جو امام نہ ہو اس کو بھی علماء نے مستحب لکھا ہے، اور امام کے لیے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ مقتدیوں کے اوپر جو ہے وہ نماز لمبی ہو جائے گی۔ تو لیکن اگر امام نے بھی ملا لی قصداً یا جان بوجھ کر تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں حصہ داری کے حوالے سے آپ نے اس کی خرابیوں کی طرف فرمایا کہ کافی خرابیاں اس کے اندر
لازم ہو جاتی ہیں لا علمی کی وجہ سے، اگر چند کا تذکرہ کر دیں حصہ ڈالنے کے حوالے سے، خریداری کے حوالے سے، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، تاکہ کچھ واضح ہو اجتماعی جائے۔ قربانی کے اندر جیسے اولاً تو یہ ہے کہ جیسے حصہ جو ہے وہ ڈالنے کا معاملہ ہے، اب اس میں وکالت کا نظام نہیں ہوتا کہ بھئی یہ آپ کے پیسوں سے کیا کیا کام کریں گے، صحیح، کیا کیا اخراجات کریں گے، اسی سے دعوتوں کا اہتمام بعد میں ہو، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ اس نے تو آپ کو صرف اتنا کہا ہے کہ آپ میرے پیسوں سے، اور یہ جو دیگر افراد ہیں 7 افراد، ایک جانور لے کر آئیں، اسے لانے کے بعد اس کے جو چارے وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے وہ کریں، جہاں باندھنا ہے وہاں کا اہتمام کرنا ہے، ذبح کرنا، ذبح کرنے کے بعد قصاب کی اجرت وغیرہ ہمارے پیسوں میں سے ادا کریں۔ اب جو گوشت ہے وہ ہمیں تقسیم کر کے دے دے، معاملہ ختم ہو گیا۔ جو رقم بچی ہے اس رقم کو اپنے تصرف میں لے کر آنا قربانی کروانے والوں کا، صحیح، جو اہتمام کر رہے ہیں قربانی کا، وہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ انہی افراد کی رقم ہے، بچ جانے کی صورت میں انہیں واپس کرنی ہوگی۔ ٹھیک، تو اب اولاً تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ڈالیں حصہ جہاں پر یہ سارا اہتمام ہو صحیح، اور وہاں پر شرعی اعتبار سے قربانی کی جاتی ہو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ آپ حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، ڈالنے کس کے لیے آئے ہیں؟ بیوی کے، بھائی کی، والدہ جو ہے وہ جو امریکہ میں رہتی ہیں ان کا حصہ ڈالنے آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نظام ہے کیا نہیں ہے، وہ انہوں نے فون کر کے ایک نے کہہ دیا کہ جناب جو ہے وہ میرا حصہ ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں۔ تو اب جو وکالت نامہ، جس دعوت اسلامی میں وکالت نامے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو حصہ ڈال رہا ہے، جس کی قربانی ہے، اسے پڑھوائیں، وہ پڑھوائیں اور اس کو سمجھائیں باقاعدہ کہ یہ ہے کیا، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں آگے کس بات کا سامنے والے کو وکیل کر بنا رہا رہا ہوں، تاکہ اس کی درست طریقے سے قربانی ہو سکے۔ یوں ہی قربانی واجب کس پر ہے؟ جس کی طرف سے حصہ ڈالنا ہے، واجب مجھ پر ہے اور میں ڈال رہا والد صاحب کے نام سے جو ہے وہ حصہ ہوں، صحیح، تو اب جو مجھ پر قربانی واجب ہے وہ تو ادا نہیں ہوگی جب صحیح، والد صاحب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو اس بات کا اولاً تعین کہ قربانی کس کی طرف سے لازم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب قربانی کے جانور کی خریداری کا معاملہ ہے، تو اس میں یہ بھی ہے حصہ ادھار بھی ڈلتے ہیں، صحیح، کہ بھئی آپ جو ہے نا میرے 2 حصے جو ہے وہ شامل کر لیں، میں آپ کو عید کے تیسرے دن پیسے دے دوں گا، صحیح، یا عید کے چوتھے دن پیسے دے دوں گا، یا عید کے پہلے دن میں جب گوشت لینے آؤں گا نا اس وقت آپ کو پیسے دے دوں گا۔ تو اب ادھار قربانی اگر اس طریقے سے حصہ لے لیا تو اب سوال یہ کہ جب آپ جانور خریدنے جائیں گے تو اب آپ وہ 2 حصوں کے پیسے کہاں سے ڈالیں گے؟ صحیح، تو اس لیے ادھار جو ہے وہ حصہ نہ لیا جائے بلکہ کیش ہی لیا جائے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ کیا جائے، وکالت نامہ جو ہے وہ سنوا کر کیا جائے۔ جو خریداری کرنے جائے تو وہ خریداری کے اعتبار سے، اسی طرح حصہ ایسی جگہوں پر نہ ڈالا جائے جہاں پر قربانی کا شرعی اعتبار سے اہتمام نہیں ہوتا، جیسے میں نے مثال بیان کی کہ 5 کلو گوشت لے جائیے گا، 10 کلو لے جائیے گا، کہ یہ گوشت کی خرید و فروخت تھوڑی ہو رہی ہے، صحیح، قربانی کا جو ہے وہ ایک نظام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایسی جگہ پر آپ حصہ ڈالتے ہیں جہاں پر آپ کو گوشت مقصود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے، تو اس میں یہ ہو کہ سامنے والا ایسا ہو، با اعتماد ہو کہ وہ واقعی ذبح بھی کرے گا، یہ نہیں کہ وہ سارے پیسے جمع کر کے جو ہے وہ کھا لے گا، یا کھائے نہیں چلیں وہ کسی مدرسے میں لگا دے، مسجد میں بھی لگا دے، لیکن آپ کی قربانی تو ادا نہیں ہوگی۔ صحیح، تو اس بات کا اہتمام کہ وہ قربانی دنیا کے کسی بھی حصے میں کر رہا ہو، اس اعتبار سے با اعتماد ہو کہ وہ واقعی قربانی عیب کرے، سے پاک جانور جو کہ قربانی کے قابل ہے اس کو ذبح لازمی کرے گا۔ صحیح، اب ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت وہ آپ کا ہے، آپ اگر اسے مالک بنا دیتے ہیں یا اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور خرچ کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور سے متعلق اس بات کا بھی خیال کریں کہ قربانی کے ذبح ہونے کے بعد اس کی کھال کو بیچا جاتا ہے، صحیح، تو عموماً تو یہ ہے کہ کھال جو ہے وہ کسی دینی ادارے میں دے دیتے ہیں، مسجد کا سوال کرتے ہیں مسجد میں دے سکتے ہیں، بالکل مسجد میں بھی قربانی کی کھال دے سکتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کھال نہیں دے سکتے، آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے، آپ اسے دینا چاہتے ہیں، کھال تو آپ دیں گے، وہ کہے گا میں کھال کا کیا کروں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ یار کھال بیچ دیتے ہیں اور اس کی رقم دے دیتے ہیں۔ کھال کو اگر اس لیے بیچا کہ اس کی رقم میں صدقہ کروں گا، صحیح، فلاں کو دوں گا، کسی غریب کو دوں گا میں، یا جو ہے کسی مسجد میں دوں گا، کسی مدرسے میں دوں گا، کسی دینی کام میں دوں گا، تو جائز ہے، اور وہ رقم آپ نے جس نیت سے جو ہے وہ بیچی ہے کھال اس میں جو ہے وہ خرچ کر دیں۔
اور اگر کھال بیچی اپنے لیے، پتہ نہیں تھا مسئلہ، بولا یار کھال بیچ کر جو ہے نا ہم خود جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں پیسے، تو اب کھال کو خود اپنے لیے بیچنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اب جو رقم حاصل ہوئی ہے یہ صدقہ واجبہ کے طور پر صدقہ کرنا لازم ہے، اور یہ شرعی فقیر کو ہی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ اور کھال کو باقی رکھتے ہوئے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کوئی اس کی چٹائی بنوا لے، کوئی اس کا جو ہے وہ جیکٹ بنوا لے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح۔ چربی وغیرہ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ چربی وغیرہ جو ہے وہ بیچی جاتی ہے گھر کے اندر، جب گوشت سارا ہو گیا اب چربی بیچ دیتے ہیں، اس میں لوگوں کا اتنا ذہن نہیں ہوتا۔ کھال کے حوالے سے تو پھر بھی مسئلہ پتہ ہوتا ہے، چربی کے حوالے سے وہ ذہن نہیں ہوتا، تو اب وہ چربی بیچ دی، اس کی رقم جیب میں ڈال لی۔ تو قربانی کا کوئی بھی جانور کا کوئی بھی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے۔ صحیح۔ بیچیں گے تو اس کے حاصل ہونے والی رقم آپ پر تصدق کرنا لازم ہوگا، اور اس کے لیے شرعی فقیر ہی ضروری ہوگا۔ یہ تصدق مسجد و مدرسہ میں نہیں ہو سکتا، جبکہ اسے آپ نے اپنے لیے بیچا۔ ٹھیک۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر بیچیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسی نیت سے بیچیں کہ بھئی فلاں جگہ میں پیسے جو ہے وہ دوں گا، مسجد میں دوں گا، تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور نے میرے گھر پر جو ہے وہ آپ نے بھجوا دیا قربانی کا گوشت، اب اس میں سے کچھ جو ہے وہ چربی نکلی یا گوشت ہی میں کسی اور کو جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں تو میں بیچ سکتا ہوں۔ صحیح۔ یعنی میری اپنی قربانی کا گوشت نہیں، کسی اور کی قربانی کا گوشت ہے، تو اب میں اگر اسے بیچنا چاہتا ہوں تو میں بیچ سکتا ہوں۔ تقسیم کے اندر، اجتماعی قربانی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اب تقسیم کے لیے کیا کیا جائے، تو تقسیم مکمل طور پر جو ہے وہ وزن کر کے ہی کی جائے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ وزن کر کے تقسیم کی جائے 7 حصوں کے اندر۔ ہاں اب کچھ اونچ نیچ کا احتمال باقی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بچنے کے لیے یہ کیا جائے کہ 7 حصوں کے اندر جو گوشت کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، جیسے پائے ہیں، مغز ہے، کلیجی ہے، گردہ ہے، پھیپڑا وغیرہ ہے، ان کے پیسز کر کے جو ہے وہ 7 حصوں کے اندر شامل کر دیے جائیں، تو اس صورت میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی تو اس اعتبار سے بچت ہو جائے گی اور وہ جائز ہو جائے گا، ناجائز نہیں ہوگا اور سود سے بچ جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس بات کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ حصہ ڈالتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو حصہ ڈالا ہے اس میں یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا کریں۔ صحیح۔ جیسے 2 افراد مل کر جو ہے ایک بڑا جانور لے آئے، 3.5 حصے جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوئے کہ دونوں نے آدھی آدھی قیمت ملائی، تو یہ جائز ہے، قربانی تو ہو جائے گی۔ اب گوشت بھی 3.5 کے حساب سے تقسیم ہو جائے گا، یعنی آدھا آدھا گوشت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں عموماً یہ اشکال ذہن میں بعض لوگوں کے آتا ہے کہ آدھا تو حصہ نہیں ہوتا، تو اب یہ قربانی کس طرح ہوگی؟ صحیح۔ آدھا حصہ اس وقت نہیں ہوگا جبکہ ایک حصے سے کم ہے۔ صحیح۔ اگر جو ہے وہ آدھا حصہ 2 حصوں کے ضمن میں ہے، 2.5 حصے ہیں، 3.5 حصے ہیں، تو اس صورت کے اندر قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، حصہ داری کے حوالے سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی طرف نشاندہی کی گئی، تو جو بھی ہمارے ایسے ناظرین ہیں کہ جو اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی موجود ہے، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ یہ سلسلہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شریعت کے مطابق آپ کا یہ سلسلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔